آج کی ویڈیو میں ہم چونکہ اور کیونکہ کے درمیان میں فرق کیا ہے یہ جانیں گے۔ چونکہ اور کیونکہ دونوں سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، دکان بند مت کیجیے کیونکہ میں نے سامان لینا ہے۔ اب دیکھیں، دکان بند کرنے سے بندہ منع کر رہا ہے تو اس کی وجہ، اس کا سبب بیان کیونکہ کے ذریعے کیا۔ دیکھیں اگلی مثال دیکھیں، چونکہ تم شریف ہو اس لیے بچ گئے۔ اب چونکہ کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں یہ دیکھیے۔ اگر سبب پہلے بیان ہو تو چونکہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں مثالیں، چونکہ سردی ہے اس لیے آگ جلا لیجئے، چونکہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، چونکہ مجھے کتاب پڑھنی ہے اس لیے مجھے تنگ مت کرو۔ اب دیکھیں، یہ سارے مثالوں کے اندر جہاں پر سبب پہلے بیان ہو رہا ہے وہاں چونکہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیے آپ، ان مثالوں کے اندر اگر سبب بعد میں بیان ہو تو کیونکہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں مثالیں دیکھ لیں اس کی۔ یہ اسکول نہیں گیا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کھانا نہیں کھا رہا کیونکہ وہ گرم نہیں ہے۔ میں نے کال نہیں کی کیونکہ بیلنس نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کام کی وجہ کو جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بعد میں بیان کیا جائے گا تو کیونکہ کے ذریعے ہوگا، اور اگر اس کام کرنے یا نہ کرنے کی وجہ کو بیان کیا جائے پہلے اور کام کو بعد میں بیان کیا جائے تو چونکہ کا استعمال ہوگا۔